الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد خدا نے جو ان کو بقا عطا فرمائی، وہ بقا کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، یہ جو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی، بس ابراہیم کی ایک ہی خواہش ہے کہ میری آنے والی نسلوں تک میرے ذکر کو باقی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ قیامت تک امت ہر نماز میں امام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کا ذکر کرتی رہے۔ اس وقت تک ہماری عبادت مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ قیامت اس آزمائش سے گزر گئے، قیامت تک کے لیے اللہ نے نام زندہ کر دیا۔ یہ جو آپ دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن شہادت امام علی مقام امام حسین ایسی ہے کہ قیامت تک کے لیے امام حسین کی شہادت نے ایمان والوں کے دلوں کو اور ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ قیامت تک انسانیت، مسلمان تو مسلمان ہیں، قیامت تک ہر وہ انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، قیامت تک کے لیے ہر وہ انسان جس کے دل کے اندر درد موجود ہے، وہ امام علی مقام امام حسین کی قربانی کے درد کو محسوس کرے گا، آپ کا ذکر کرے گا، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا رہے گا، آپ کی بارگاہ کے اندر محبت کا نذرانہ پیش کرتا رہے گا۔ کیوں؟ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جس آزمائش سے گزرنا پڑا، 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا، لیکن پائے ثبات کے اندر، استقامت کے اندر ذرا بھی کمزوری نہ دکھائی۔ نوجوان علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کو قربان کر دیا، لیکن کائنات کے سامنے کمزوری نہ دکھائی۔ پھر ایک ایک کر کے 72 افراد کو اپنے ساتھ قربان کر دیا، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے نانا کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر مومن کے دل کے اندر اس کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن شجر اسلام کو حسین کے خون سے آبیاری کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی آزمائش جس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین پورے اترے، ان کے اندر یہ جذبہ، یہ تربیت کس نے ڈالی تھی؟ فرمایا یہ ساری کی ساری نگاہ مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ، تربیت سیدہ کائنات اور تربیت مولا کائنات کا اثر تھا، جن کو گھٹی میں امام علی مقام امام حسین کو پلایا گیا تھا۔ اس لیے آپ کی وہ قربانی اسی طرح زندہ ہے، اسی طرح جاوید ہے، وہ جذبہ اہل ایمان کو اسی طرح جو ہے وہ دین کے اوپر محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ سکھاتا رہے گا، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا۔ ایک بات۔ دوسرا، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تربیت مصطفیٰ اور تربیت سیدہ کائنات اور تربیت مولا کائنات کے اثرات اس قدر تھے کہ فرمایا کہ ان کا کوئی بھی عمل نبی پاک کی محبت اور ان کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جب موقع ملتا تھا تو ایک روایت کے مطابق 1000 رکعت نماز نوافل ادا کر دیا کرتے تھے، فرائض کے ادا کرنے کے بعد، فرض عبادات کو ادا کرنے کے بعد نوافل کو ادا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا آپ کی زندگی کا ایک جو ہے وہ استعارہ بن چکا تھا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین کی اس قربانی کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ کوئی بھی عمل آپ کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے پیشن گوئیاں کر دی تھی۔ آپ کا نام، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے امام علی مقام کی اور حسنین کریمین کی کہ میں صرف آپ کے سامنے اشارتاً نبی پاک کی 9 حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین کی عظمت کو بیان کرا۔
مثلا میرے سامنے حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات میں میرے حسنین سے بڑھ کر، یعنی امام حسن سے بڑھ کر اور امام حسین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور افضل نسب والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نسب